الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت پر 3 اشکال ہوتے ہیں۔ یہ خبر ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری کہ جنہوں نے انکار کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ خبر ہے۔ اور ادھر قرآن خود کہتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس آیت کے بعد ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی ایمان لا چکے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو ایمان لا چکے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور تجربے سے ثابت ہے، اس آیت کے بعد بہت سے آدمی جو ہے ایمان لا چکے ہیں۔ اگلی بات، دوسرا سوال، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت کے بعد تو نبی کو آپ کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا، جب ایمان نہیں لاتے، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کے کانوں پر، دل سمجھنے کے لیے طاقت نہیں رکھتے، کان سننے کے لیے طاقت نہیں رکھتے، آنکھ حق دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ جب طاقت ہی نہیں رکھتی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بھی بڑا کیوں ہو؟ جب اللہ نے مہر لگا دیا ہے تو بیچارے مجبور ہے، تو مجبور آدمیوں کے لیے عذاب عظیم کیوں؟ اب یہ 3 سوال ہے، اور 3 سوالوں کا جواب یہ تب سمجھ آئے گا کہ اس کے لیے مقدمات سمجھیں۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں اور گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ پہلا درجہ انعامت ہے، انعامت کے بعد اللہ ہدایت دیتا ہے، یاتی الیہ من ینیب، اور انعامت کے بعد، ہدایت کے بعد استقامت آتی ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، یہ استقامت، یہ تیسرا درجہ ہدایت کا۔ اور چوتھا درجہ ہدایت کا، وربطنا علی قلوبہم، ہم ایمان کی گرہ ان کے دل میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ انابت، انابت کے بعد آتی ہے ہدایت، ہدایت کے بعد آتی ہے استقامت، استقامت کے بعد آتی ہے جو ہے ربط قلوب۔ یہ 4 درجے ہیں ہدایت، اور 4 درجے ہیں گمراہی کے۔ پہلے آتا ہے شک، یہ سورہ حامی مومن دیکھیں نا، سورہ حامی مومن، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، بات مومن کی یہ تقریب چل رہی ہے جو قرآن بیان بن کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، تم شک، آیت نمبر 34 ہے، حامی مومن آیت نمبر 34، مما جاءکم حتی اذا حلق، جہاں تک اس کی وفات ہو گئی، کنتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا، انہوں نے کہا کہ اب رسول سے جان ٹوٹی، کذالک یضل اللہ، جب اللہ کی کتاب میں سچ
سچی بات میں کوئی شک کرے اللہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے گمراہی کی، وہ پھر شک کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، اللہ کی آیتوں کے معاملے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کے معاملے میں بغیر دلیل کے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں قصے، کہانیاں، خواب، سنی سنائی باتیں، منسوخ شدہ اقوال، جھوٹی روایتیں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ ویسے دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی آیت کے مقابلے کیسے دلیل ہوتی ہے؟ بس تیسرا درجہ آتا ہے جدال۔ جب جدال پر چڑھتا ہے اوپر، امرنا تعلیم اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہرے لگاتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، یہ مہر جباریت رہ جاتی ہے۔ اب پھر آیت آتے ہیں پیچھے، شک آتا ہے، شک کے بعد زلال آتا ہے، زلال کے بعد جدال آتا ہے، جدال کے بعد مہر جباریت آتی ہے۔ انابت، ہدایت، استقامت، جہاں تک کوئی آدمی پہنچے گمراہ ہونے کا خطرہ پھر بھی رہتا ہے، کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ جب ربط قلوب آ جائے اس وقت گمراہ ہونے کی جو ہے نا کوئی شکل باقی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کام کر دیا کہ آپ اس درجے پر ہو گئے، برابر نہ رکھو، آپ کو نقصان بھی پہنچائے گی کوئی چیز۔ اور فتح مکہ سے پہلے جتنے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا گیا، یہ سب کے سب ربط قلوب کے درجے میں پہنچ گئے۔ ہدایت ان کے لیے ممکن نہیں تھی کہ آپ گمراہی ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مغفرت، اسلام سے پہلے ان کی جتنی غلطیاں ہیں وہ معاف ہے، برسکون کریم، اور یہ گمراہ بھی ہوں گے، ان کے لیے عزت والی ہوتی ہے، کیا انعام کیا ہے۔ اور ادھر پہلا درجہ شک ہے، شک کے بعد ہدایت آ سکتی ہے، پھر گمراہی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے، پھر جدال ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدال کر کے جا رہے ہیں اس بات، لیکن جب مہر جباریت لگ جائے، یہ آخری درجے پر چڑھ جائے، اب اس کے لیے ہدایت ممکن ہے۔ یہ بات یا کلیئر ہے دوستو۔ ان الذین کفروا، کافر سے مراد مہر جباریت والے کافر ہیں، جن پر مہر جباریت اللہ نے فرما دیا ہے، وہ لوگ جو کفر کے انتہا درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ پھر آپ کیوں ڈرائیں؟ فذکر انما انت مذکر، آپ اپنا کام جاری کریں۔ دوسری جگہ فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کریں، اگر نصیحت فائدہ دے تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نصیحت فائدہ ضرور دیتی ہے، اگر مخاطب کو نہ ہو تو متکلم کو ضرور ہوتی ہے۔ فائدہ اس کو نہیں ہوتا، قرآن بیان کرے اگر ایک ہی کام ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک جو توحید کی تبلیغ کرتے رہے، اور انہوں نے ان میں سے ایک سوائے لوط علیہ السلام کے بھتیجے کا کسی نے نہیں مانا، پھر وہ یہ آپ کو نقصان ہے، وہ فائدہ اس کو ملتا ہے۔ نفعت ذکر، آپ کا کام وہی ہے کہ آپ اسے مہر جباریت والے، یہاں بات مہر جباریت ہو رہی ہے، اس والے جو ایمان نہیں لائیں گے اس
اس لیے ہر مبلغ کو فرمایا گیا کہ آپ تو علم بیان کرتے ہیں، اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کا کام ہے بیان کرنا۔ آپ اپنے طور پر بیان کرتے رہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ چونکہ مہر جباریت وہ مجبور نہیں لگی، اس لیے عذاب عظیم میں ہو سکے۔ اس کی اور مثال سمجھیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھی فلاں چیز استعمال نہ کرو، بیمار ہو جائے گا۔ اس نے ڈاکٹر کی اس بات پر شک کیا اور وہ کر لیا، بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو، تم نے کیا ہے تو بیمار ہو گیا، جا اس کے ساتھ لڑنے لگا۔ جب لڑنے لگا تو وہ اور بھی وہ چیز استعمال کرنے لگا جس سے ڈاکٹر نے اس کو روکا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ڈاکٹر آیا، اس نے کہا اب تو لا علاج ہے، اب لا علاج ہے، اب تیری علاج ممکن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، جو لوگ مہر جباریت پر پہنچ گئے ہیں اس کو سنائے رسول اللہ اور سنائے کتاب اللہ تب ایمان۔ اور وہ چونکہ اللہ نے جبر ان پر نہیں کیا، ان کے اپنا قصور تھا، کذالک یطبع اللہ، اس لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آپ کو اس کا نہیں رہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ